السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ جادو نگری اور جنات و عملیات کی دنیا ویڈیوز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہر سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی تعویذات کے حوالے سے ہے۔ من گھڑت قسم کے تعویذات، ناجائز اور غیر شرعی تعویذات، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بے نقاب کر رہا ہوں اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ سلسلہ آپ کو پسند آتا ہوگا اور آپ کو کافی رہنمائی ملتی ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور لوگوں کا بھلا ہو سکے، رہنمائی ہو سکے اور لوگ اس غلط راستے سے ہٹ کر ایک اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ناظرین، آج کا جو تعویذ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے میری کافی ساری ویڈیوز جو تعویذات کے حوالے سے، تقریباً وہ تمام تعویذات ایک ایسے عامل کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو یعنی لوگوں کو اس بات پر ظاہر بات ہے کہ اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ فلاں صاحب مفتی صاحب ہیں، یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہے، مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، تو وہ کیسے کوئی غلط چیز دے سکتے ہیں یا کیا۔ تو زیادہ تر تعویذات اب تک میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک ایسی ہی شخصیت، ایک ایسے ہی آدمی کے پیش کیے ہیں کہ جو عالم دین بھی ہے اور جس مدرسے سے وہ فاضل ہے اس مدرسے کا نام بھی بڑے شوق سے بہت بڑا جامعہ ہے، اس کا نام بھی اپنے اس کے ہر پوسٹ کے آگے اور ہر تعویذ کے ساتھ لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ کہ فاضل جامعہ فاروقیہ۔ تو اس مدرسے کو کی ساکھ کو، اس کی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے ان غلط اور غیر شرعی اور ناجائز تعویذات کے حوالے سے وہ لکھتا ہے۔ تو آج کا تعویذ جو ہے یہ بھی اسی کا پیش کردہ ہے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے: جادو، جنات اور آسیبی اثرات کو بدن کے انگ انگ سے نکالنے کا مؤثر ترین طلسماتی عمل۔ دیکھیں، طلسمات کا لفظ اور اصطلاح میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جادو کی اصطلاحات میں سے، جادو کی جو اصطلاحات ہیں ان چیزوں میں سے اس کا طلسمات کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طلسماتی عمل ہے۔ مندرجہ ذیل نقش کو اونی یا سوتی سفید رنگ کے کپڑے پر کالے سیاہی سے لکھیں اور آدھے کپ پانی میں یہ نقش کپڑا بھگو دیں اور پھر اس گیلے کپڑے سے متاثرہ مریض کے پورے بدن پر وقفے وقفے سے اس وقت تک پھیرتے رہیں کہ سارا پانی ختم ہو جائے۔ یعنی آپ نے یہ نقش آپ نے ایک کپڑے پر بنانا ہے، اس کپڑے کو پھر پانی کے اندر بھگونا ہے اور ادھر سے بھگو کر پورے جسم پر اس کے ملتے رہیں۔ یعنی یہ پانی، اس نقش کا پانی، اب نقش میں کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سارے پورے نقش میں شداد 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 لکھا ہوا ہے۔ شداد کے بارے میں آپ کو بتا دوں، شداد ایک بہت بڑا غٹ قسم کا کافر تھا۔ حضرت یہ قوم عاد جو تھی، قوم عاد، اس میں سے تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا یہ۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی۔ جب اس نے سنا کہ جی کسی نبی نے یا کسی عالم نے، کسی مسلمان نے، کسی اللہ والے نے اس کو بتایا کہ اللہ جنت عطا کریں گے آخرت میں ایمان والوں کو، تو اس نے پہلے اس کے بارے میں پوچھا کیسی جنت ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگی۔ تو جو معلومات تھیں اس کو دی گئیں، ایسی ایسی جنت ہوگی۔ تو اس نے کہا میں بنا دیتا ہوں اس طرح کی جنت۔ تو اس نے کسی صحرا کے اندر، ادھر عدن جو عرب کے جو صحرا ہیں ادھر کہیں پر، اس طرح کی، چونکہ بادشاہ تھا اور صرف عام بادشاہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت اتنی اس نے طاقت پکڑ لی تھی کہ اس وقت کے سارے بادشاہ، چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ تھے اس کے ماتحت آگے تھے، تو بڑی دولت تھی اس کے پاس۔ تو اس نے سونے اور چاندی کے مکانات اور یہ چیزیں بنا کر بہت بڑا ایک شہر بنایا اور جنت بنائی اس نے اور کہا کہ یہ میری جنت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا نافرمان، نبیوں کا گستاخ اور بہت بڑا کافر تھا شداد۔ اس نقش کے اندر یہ کہتے ہیں جی یہ شداد شداد آپ نے لکھنا ہے اور یہ لکھ کر اس شداد کے لکھے ہوئے کپڑے کو پانی کے اندر بھگو کر جسم پر مل لیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ کوئی مبارک نام ہے، کوئی بابرکت نام ہے کہ اس کی کوئی برکات حاصل ہوں گی، اس کافر کے نام کی کوئی برکات حاصل ہوں گی کہ اس کو لکھ کر ہم اپنے جو ہے جسم پر اس کے پانی کو ملیں اور مساموں کے اندر سے وہ پانی کہتے ہیں جی اس وقت تک ملتے رہیں اس پانی کو کہ وہ پانی سارا خشک ہو جائے، یعنی پورا جسم کے اندر چلا جائے۔ اور پھر صرف اس پر اکتفا نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں جی اس کے بعد اس سارے پانی کے خشک ہونے کے بعد یہ جو کپڑا تھا جس پر آپ نے شداد شداد لکھا تھا، اس کپڑے کی پھر دھونی بھی دینی ہے، یعنی اس کو جلا کر اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کا دھواں بھی ناک کے اندر سے اور منہ کے اندر سے اور آنکھوں سے اندر داخل کرنا ہے، اس کی دھونی بھی دینی ہے۔ تو دیکھیے کتنی یہ غلط چیز ہے، کتنی بیہودہ اور من گھڑت چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے بتائے ہوئے دین کی خلاف ورزی ہے کہ یہ شیطانی کام اس طرح کی ہوتے ہیں۔ شیطان اس طرح کے ہی کام کرواتا ہے
غلط کام کرواتا ہے، ناجائز کام کرواتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے، جو لوگ اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آئے اور ان سے مقابلہ کرتے رہے اور اسلام اور دین اسلام کی مخالفت کرتے رہے، ان کے نام کبھی کہتے ہیں ابو جہل اور حامان اور فرعون اور قارون، کبھی ان کے ناموں کی کہتے ہیں دھنیاں دو، اور ان کے ناموں کو پانی میں بھگو کر ان سے غسل کرو، اور یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز چیز ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کرواتے ہیں ان کا تو اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان سے جا کر یہ چیزیں لیتے ہیں، ان کے بھی مسئلے سے حل نہیں ہوتے، اس سے مزید خرابی ہوتی ہے۔ بالفرض اگر شیطان کوئی آپ کا چھوٹا موٹا مسئلہ حل کر بھی دے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ کی دین کی مخالفت میں جا کر، اور جو کافر تھے بڑے بڑے ان کے ناموں کو کس پانیوں کے ساتھ آپ غسل کریں، ان کے ناموں کے پانیوں کو آپ اپنے جسم پر ملیں اور ان کی دھنیاں لیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔